جی آیت نمبر 3 سے انشاءاللہ سورۃ المنافقون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ ذلك بأنهم آمنوا، یہ اس وجہ سے بأنهم آمنوا، دیکھیے ذالک کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ یعنی ذالک اس میں اشارہ ہے، تو اس میں اشارہ کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی مشار الیہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ جو پیچھے ہے نا انہم ساء ما كانوا يعملون، بہت برا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں تک یہ پہنچے کیسے ہیں۔ ذالک بأنہم، یہ سب اس وجہ سے باسببیہ ہے کہ بے شک یہ لوگ آمنو، ایمان لائے۔ اور کل یہ بات عرض کر دی گئی تھی کہ یہاں دو احتمالات ہیں۔ سلف سے جو زیادہ مروی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر میں ایمان لائے، باطن میں کفر کیا۔ ذالک بأنہم آمنوا بلسانہم ثم کفروا بقلوبہم۔ دوسری رائے یہ بھی ممکن ہے جو کل عرض کی گئی تھی کہ شروع میں واقعتاً کچھ ایمان پیدا ہوا ہو، لیکن پھر آزمائشوں اور فتنوں کے نتیجے میں وہ ایمان سلب ہو گیا ہو۔ اور یہ بھی بالکل جیسا کہ حدیث میں آیا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافر، آپ نے وہ حدیثیں پڑھی ہوں گی نا کہ بھئی آخری زمانہ ایسا آئے گا کہ صبح حالت ایمان میں کرے گا، شام کفر کی حالت میں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اس کی وجہ بھی آپ نے بتا دی کہ اپنے دین کو دنیا کے ساز و سامان کے عوض بیچ دے گا۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے وہ واقعتاً ایمان لائے تھے اور پھر وہ کفر کی طرف پلٹ گئے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ ثم کے لفظ آیا، تو ثم کے اندر جیسے لگ یہ رہا ہے کہ کچھ وقت لگا ہے، یہ نہیں تھا کہ داخل ہوتے ہی کافر ہو گئے۔ ذالک بأنہم آمنوا ثم آہستہ آہستہ کفروا۔ تو پھر جب ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں سے واپسی ناممکن ہے تو فرمایا فطبع۔ دیکھیے جو لفظ طبع ہے، تین لفظ آتے ہیں، ایک ہوتا ہے ختم، یعنی عربی زبان کی بات کرو، قرآن کی نہیں، قرآن میں بھی ہے ختم یختم، ختم اللہ علی قلوبہم۔ اسی طریقے پر ایک لفظ ہے عربی میں نقش، نقش ینقش، ٹھیک ہے، نقش لگانا کسی شے پر، جیسے وہ ویکس ہوتی ہے اس کے ذریعے نقش لگایا جاتا ہے، وہ بھی نقش ہے۔ ایک ہے طبع، یہ جو یہاں آ رہا ہے، قرآن مجید میں دو الفاظ استعمال ہوئے، نقش استعمال نہیں ہوا، ختم یختم اور طبع اللہ علی قلوبہم، یہ کثرت سے ہے۔ لیکن جہاں تک ختم کے لفظ کا تعلق ہے تو ختم تو خاتم سے ہے، اور خاتم مہر کو کہتے ہیں، اور مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کسی شے کو ایسے بند کر دیا کہ اب اس میں کوئی شے نہ داخل ہو نہ باہر نکلے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو ختم کہا جاتا ہے۔ اور عموماً یہ استعمال ہوتا تھا ظرف، جو انویلپ ہے جس میں خط بھیجا جاتا ہے، اس کے اوپر جو ختم لگائی جاتی ہے، یعنی آپ جو ویکس کی ہوتی ہے نا، جس کے ذریعے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، سیل جو ہوتی ہے وہ کیا، وہ ختم۔ اسی طرح جو انگوٹھی کے ذریعے مہر لگائی جاتی ہے اس بات کے بیان کے لیے کہ بھئی یہ فلاں کی طرف سے تصدیق شدہ ہے، تصدیق شدہ، اس کے لیے بھی کیا استعمال ہوتا ہے؟ ختم یختم۔ لیکن دونوں معنوں میں جو کامن بات ہے وہ کیا ہے؟ کسی شے کے ذریعے کوئی نشان لگانا، ختم۔ جہاں تک طبع کا تعلق ہے
تبع یتبع کہتے ہیں کسی شے کو ایک خاص صورت میں بنانا، یعنی اس کا لغوی مطلب مہر لگانا نہیں ہے، وہ مہر لگانے کا مطلب کیسے آئے وہ ابھی میں عرض کرتا ہوں۔ تبع یتبع اسی سے ہے طبیعہ، آپ بولتے ہیں نا فلاں کی طبیعت ایسی، طبیعت سے مراد ہے اس کی سجیت، اس کی فطرت، اس کی خلقت، اس کی جبلت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طبیعہ۔ تو تبع یتبع کا لغوی مطلب ہے کسی شے کو ایک خاص خلقت، حیت، صورت میں تشکیل دینا، یہ کیا ہے؟ طبع۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا بھائی، یعنی جو سکے ہیں، سکے ان کو جاری کرنے کے لیے، یعنی ان کو سکے بنانے کے عمل کو کیا کہتے ہیں جو سکہ بنایا جاتا ہے؟ اس ہے بینڈنگ یا جو بھی ہے، منٹنگ، اس کو طبع کہتے ہیں۔ یعنی طبع کا مطلب ہے آپ نے ایک خاص صورت میں اسے پرو دیا اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک خاتم لگتی ہے۔ یعنی طبع اصل میں کیا ہے؟ ایک خاص حیت میں اسے بنانا، اور ایک خاص حیت میں بنانے کے بعد اس کے اوپر کیا شے لگا دی جاتی ہے؟ خاتم۔ تو طبع کا لغوی مطلب یہ ہے۔ طبع اعلیٰ کا کیا مطلب ہوا؟ پھر آپ جانتے ہیں کہ بھئی عربی زبان میں ایک شے ہے جس کو تضمین کہتے ہیں۔ تضمین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک فعل کے ساتھ دوسرے فعل کا صلہ لانا تاکہ اس فعل کے اندر دوسرے فعل کا معنی پیدا ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بات واضح ہے نا؟ یعنی ہاں، آخری والی بات کا خلاصہ یہ ہے، اور قرآن مجید میں نا یہ جا بجا آپ پڑھیں گے، ابھی جیسے ہم سورۃ الدہر میں اگر پہنچے تو وہاں پڑھیں گے عینن یشرب بہا عباد اللہ، ہے نا وہاں؟ دیکھیں شریبہ یشربو کے ساتھ با کا صلہ نہیں آتا۔ اگر آپ نے کہنا ہو نا میں نے پانی میں سے پیا تو آپ شربت بالماء نہیں کہیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ شربت من الماء، شربت من الکاس۔ لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے شریبہ کے ساتھ کیا صلہ استعمال کیا؟ با کا۔ با کا صلہ کسی اور فعل کے ساتھ آتا ہے، تو لفظ شریبہ کا استعمال کیا، صلہ کسی اور کا، یعنی حرف جر کسی اور کا، تو اب ہوتا کیا ہے؟ دونوں افعال کے معنی اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے تضمین۔ اب شریبہ پیئیں گے، بہا عباد اللہ، بہا کی ضمیر چشمے کی طرف جا رہی ہے، تو مراد ہے پی کے سیر ہو جائیں گے، کیونکہ با کا صلہ آتا ہے رویہ کے ساتھ۔ رویہ کا مطلب ہے سیر ہو جانا، تو دونوں معنی جمع ہو گئے نا، یعنی یشرب بہا عباد اللہ، پی کر سیر ہو جائیں گے۔ ہمیں اردو میں گویا بتانے کے لیے دونوں فعل لانے پڑیں گے، پی کر سیر ہو جائیں گے، لیکن وہاں گویا عربی زبان میں سیر ہونے کے فعل کو محذوف کر کے صرف ایک حرف جر اس کی طرف اشارہ کر دے گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تضمین۔ تو یہاں بھی تضمین ہے اصل میں۔ طبع کا مطلب تو وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، ایک خاص حیت پہ بنانا۔ اچھا، ایک خاص حیت پہ بنا کر اس پر مہر بھی لگا دینا، اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک خاص حیت ہے، اس خاص حیت میں شاید تبدیلی ہو سکے، ایک وقت تک تبدیلی کا امکان تھا، لیکن جب آپ نے اس کے اوپر مہر لگا دی تو اب تبدیلی کا امکان نہیں ہے، بند کر دیا نا اس کو۔ تو طبع کے ساتھ جو علا کا صلہ آیا ہے وہ ختمہ کے ساتھ آتا ہے، ختمہ علا۔ تو طبع کے ساتھ جب علا کا صلہ آیا تو اس کے اندر ختمہ کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اللہ نے ان کی ایک خاص حیت اور طبیعت اور جبلت اور شاکلہ بنایا تھا۔ اچھا، یہ وہ شاکلہ ہے کہ جس کو وہ تبدیل بھی کر سکتے تھے محنت کر کے، کوشش کر کے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، یہاں تک کہ وہ اپنی اس حیت راسخہ میں اتنے پختہ ہو گئے کہ اب وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہے، تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو لہذا کیا ہوتا ہے؟ اس طبع کے اوپر اللہ کی مہر بھی لگ جاتی ہے کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو طبع اللہ علی قلوبہم، طبع علی، ان کے دل، تم یہی کریں گے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ لیکن اس کے پورے مفہوم کے اندر یہ سینس ہے۔ سر یہ ڈائی بنے گا یا مولڈ کہہ سکتے ہیں اس کو؟ ہاں بالکل، طبع یتبع کے اندر جیسے خاص طریقے پر مٹی ہے یا کوئی اور پلاسٹر آف پیرس ہے جو بھی ہے، اس کو مولڈ کر کے خاص حیت بنانا، یہ طبیعت ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ طبیعت۔ یعنی ہمارے ہاں جو ہم پوچھیں نا کہ طبیعت کیسی ہے، وہ عربی میں طبیعت نہیں پوچھی جاتی، یعنی ساری بات ہے، وہ صحتک ہے، وہ جو بھی ہے۔ طبیعت کس کو کہتے ہیں؟ وہ خاص آپ کا پیٹرن ہے جس میں آپ کو ڈھالا گیا ہے، وہ سانچہ کے جس میں آپ کو بنایا گیا ہے، وہ شاکلہ کہ جو آپ کا تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ کوئی کیفیت نہیں ہے، یہ آپ کا شاکلہ ہے، یہ آپ کا شاکلہ، یہ آپ کی طبیعت ہے۔ اچھا، شاکلے دو قسم کے علماء نے کہا، ایک شاکلہ وہ ہے جو چینجیبل نہیں ہے، آپ اس کو نہیں بدل سکتے، لیکن ایک شاکلہ وہ ہے جس کو بدلا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس جس شے میں مجھے مکلف کیا ہے، کیا وہ قابل تبدیل؟ ظاہری بات ہے، اگر قابل تبدیل نہ ہوتا تو میں مکلف نہ ہوتا۔ ہاں، کسی کو محنت زیادہ لگتی ہے، کسی کو کم لگتی ہے، بس فرق یہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا شاکلہ آسانی سے تبدیلی قبول کر لے،
اور کسی کا شاکلہ جو ہے وہ تبدیل نہ کرے، لیکن ممکن ہوتا ہے۔ لیکن جب تبع اعلیٰ ہو جائے نا تو اب اس کے اندر اس طبیعت کے اوپر مہر لگنے کا مفہوم آ گیا، تو بس اب چھٹی ہو گئی، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، یہاں بھی معذوف یہی ہے، یعنی کفر، ایمان لائے، کفر کیا، کفر میں بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ بات فطبع علی قلوبہم، تو اب یہ قرآن میں جا بجا ہے یہ طبع اور ختم اور طبع اللہ علی قلوبہم، جس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ گویا انسان، یعنی خلاصہ کیا ہے، ایک ایسی جگہ پر پہنچ سکتا ہے جہاں اب اپنے آپ کو بدلنے پر قادر نہ رہے، لیکن وہاں تک پہنچانے میں کردار اس کے کچھ آزاد اور اختیاری افعال کا تھا۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں اب یہاں سے میں مڑ نہیں سکتا، یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ پہاڑ سے چھلانگ لگائے، پہاڑ سے چھلانگ لگانے میں وہ بالکل آزاد ہے، لیکن ایک دفعہ گرنا شروع ہو گیا، اب کوئی اختیار نہیں کہ وہ کہے چلو واپس چلتے ہیں، تو وہ تو اب گرے گا ہی گرے گا، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ تباہ ہے۔ ہاں لیکن وہ پہاڑ میں چھلانگ کیوں لگائی، اس میں وہ بالکل اختیار تھا۔ لہذا یہاں جو لوگ کہیں گے کہ یہ جبر ہے کامل، طبع علی قلوبہم کا مطلب ہے کہ خالص جبر کیا گیا ان کے ساتھ اور ان کے دلوں سے ہدایت کی، قبولیت کی صلاحیت کو سلب کر لیا گیا، تو اس کا جواب اصلاً یہی ہے کہ ان کے کچھ آزاد اختیاری افعال تھے جنہوں نے انہیں یہاں تک پہنچایا ہے، اس کے بعد اب اگر ان سے آزادی اور ارادہ سلب کر لیا گیا تو بلیم انہی کو کیا جائے گا۔ جیسے آپ پہاڑ سے چھلانگ مارنے والے کو کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا کیا قصور، یہ تو قصور اس کا ہے جس نے یہ لا آف گریوٹی بنایا، کوئی بھی نہیں کہے گا، وہ کہیں گے وہ تو ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں، اس قانون جاذبیت کے بڑے فوائد ہیں، انسان نے چھلانگ کیوں ماری ہے، سب کوئی بلیم نہیں کرے گا۔ واقعی ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیاوی معاملات میں جن کو واقعی قوانین سمجھ لیا جاتا ہے وہاں کوئی ان قوانین کو بلیم نہیں کرتا، یعنی کسی نے زہر پی لیا تو کسی نے آج تک زہر کو برا بلا نہیں کہا، وہ کہے کہ یہ زہر کیا چیز ہے، اس میں ہونی نہیں چاہیے، سب کہیں گے نہیں اس نے کیوں پیا۔ اسی طرح یہاں بھی بلیم جو ہے وہ اسی شخص کو کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے کچھ ایسے دینی اور شرعی اور اخلاقی قوانین بنا دیے ہیں جو ان فزیکل لاز سے زیادہ حتمی ہے، بس لہذا اگر ان کو بلیم نہیں کیا جاتا تو انہیں بھی نہیں کیا جائے گا۔ بات واضح؟ تو فرمایا فطبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ فا، اب دیکھیں یہ فا کیا بتا رہا ہے، طبع قلب کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، فا سے یہ پتا چلا، یعنی ترتیب ہے، ایمان لائے پھر کفر کیا، معذوف کیا تھا، کفر میں بڑھتے چلے گئے، نتیجہ کیا نکلا، دلوں پر مہر لگ گئی۔ دلوں پر مہر لگنے کی علامت خارج میں کیسے ظاہر ہوگی، فہم لا یفقہون، فقیہ یفقہ، فقیہ یفقہ ہے یہ۔ دیکھیں فقیہ یفقہ اور علیم یعلم میں کیا فرق ہے؟ علیم یعلم مطلق علم کے لیے آتا ہے، علم جلی کا بھی ہو سکتا ہے، دقیق کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں نا علمت ان الشمس طالعہ، مجھے معلوم ہے کہ شمس کیا ہے، نکلا ہوا ہے، لیکن آپ نہیں کہہ سکتے فقہت ان الشمس طالعہ، یہ جملہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ فقہ کس کے لیے آئے گا، اس شے میں کوئی دقت یعنی باریکی، کوئی دقت ہونی چاہیے، کوئی باریکی ہونی چاہیے، وہ معرفت ایسی ہونی چاہیے جس میں ذہن کو حرکت دینی پڑے، وہ کیا ہے، وہ فقہ ہوتی ہے نا، علم تو ایسا نہیں ہے۔ تو لہذا علماء نے اس کی مثال یوں دی، آپ کہیں گے علمت ان السماوات فوقی، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے فقہت ان السماوات فوقی، تو لہذا ان سے مطلق علم کی نفی نہیں کی جا رہی، ان سے کس کی نفی کی جا رہی ہے، فقہ کی نفی کی جا رہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآنی اصطلاح میں جو فقہ ہے وہ فقہ نہیں ہے جو بعد میں فقہا کی اصطلاح میں فقہ ہے، یہ بات تو واضح ہے، کیونکہ وہ تو ایک اصطلاح ہے، اور قرآن کی تفسیر کا قاعدہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اصول تفسیر میں بھی اور بھی جگہوں پر، کہ قرآن مجید میں جب آپ نے تعریف کرنی ہوتی ہے نا، یعنی تفسیر کرنی ہوتی ہے، الفاظ کی وہی دلالتیں آپ بیان کر سکتے ہیں جو دلالت، الفاظ دال ہوتا ہے اس کا ایک مدلول ہوتا ہے، الفاظ کی وہی دلالت ہوگی جو عہد نبوی میں مستعمل تھی۔ بات واضح؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تیسری صدی میں پیدا ہونے والی کوئی مخصوص دلالتوں پر اس کی تفسیر کرنا شروع کر دیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس فقہ میں وہ فقہ بھی شامل ہے کیونکہ وہ اس کے عموم میں شامل ہے، لیکن بس وہی شامل نہیں ہے، فقہ اس سے بہت بڑا عنوان، اور یہ وہ مسئلہ ہے جو امام صاحب علیہ الرحمہ نے، امام غزالی علیہ الرحمہ نے کتاب العلم میں
جو بتایا کہ 5 اصطلاحات ایسی ہیں جن کے معنی سلف میں اور تھے، بعد والوں نے ان میں بہت ہی کثر و بیونت کر لی ہے اور تخصیص کر لی. ان میں سے ایک اصطلاح کیا ہے؟ فقہ. اچھا، یہ فقہ کا لفظ بھی عجیب ہے. یہ فقیہ یفقہ بھی ہے، یہ فقہ یفقہ بھی ہے، یہ فقوہ یفقہ بھی ہے. یعنی یہ تینوں حرکات کے ساتھ آتا ہے. یعنی سمیع یسمع سے بھی، فتح یفتح سے بھی، اور کروم یکروم سے بھی. اور عجیب بات یہ ہے کہ سب سے ہلکی حرکت ہے کسرہ، سب سے گاڑی حرکت ہے ضمہ، اور اس میں ترتیب معنی میں بھی اسی اعتبار سے فقیہ یفقہ میں بھی باریکی ہے لیکن کم ہے، فقہ یفقہ میں زیادہ ہے. لہٰذا اگر آپ کہیں گے فقہتہ کا مطلب ہوگا میں فقہ میں اس سے اوپر چلا گیا تھوڑا. یعنی خاصمنی فخصمتہ، خصمتہ کا کیا مطلب ہے؟ غلبت علیہ فی الخصومۃ. اسی طرح فقہتہ ای صرت افقہ من، صرت افقہ من. اور اگر آپ کہیں گے فقوہ یفقہ تو اس کے اندر کیا مفہوم پیدا ہو جائے گا؟ صار الفقہ سجیۃ لی، اب یہ فقہ جو ہے وہ میری طبیعت ثانیہ بن چکی ہے، یہ میرا ملکہ بن چکا ہے. یہ اس سے فقیہ نکلتا ہے. فقیہ یفقہ سے کون نکلے گا؟ فاقہ. فقیہ کون ہے؟ فقیہ وہ ان تینوں میں سے جو سب سے گاڑی حرکت ہے نا، فقوہ. آپ جانتے ہیں صفت مشبہ عموماً لازم باب سے اخذ ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا. تو فقوہ یفقہ جو ہے وہ کروم یکروم ہے، تو اس سے صفت مشبہ فقیہ. تو فقیہ کا لفظ اتنا اعلیٰ ہے اگر آپ اس پر غور کریں. فقیہ جو ہے وہ تو من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یفقہہ فی الدین. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے نا ان سے فقہ کی نفی کی، لیکن ساتھ علماء نے یہ بھی کہا کہ فقہ میں بھی ادنا فقہ کی نفی کی ہے. کیونکہ کیا کہا؟ فہم لا یفقہون، یہ فقیہ یفقہ سے. یہ بھی نہیں کہا کہ فہم لا یفقہون، بلکہ فہم لا یفقہون. وہ جو حدیث آپ پڑھتے ہیں الناس کالمعادن کمعادن الذهب والفضة خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا کیا ہے؟ اذا فقہوا. وہاں لفظ کیا ہے؟ اذا فقہوا. یعنی جو جاہلیت میں بہتر ہے وہ اسلام میں بھی بہتر ہے. کب؟ اذا فقہوا، جب وہ خوب تفقہ حاصل کر لیں. تو اصل مقصود جو ہے نا وہ دین میں تفقہ حاصل کرنا ہے. یعنی علم وغیرہ سب کچھ ہے، معلومات سے کچھ نہیں ہوتا. بہت ہو سکتا ہے آپ 15-20 سال پڑھ جائیں لیکن بالکل دین میں کوئی ادنا سوجھ بوجھ بھی نہ ہو، ممکن ہے. اور یہ اس کی مثالیں بھی سامنے مل جاتی ہیں. لیکن فقہ کیا ہے؟ فقہ ہے دین میں سوجھ بوجھ، بصیرت. اور اس کا تعلق جیسا امام صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ علم معاملہ سے آتی ہے. یعنی اس کا تعلق کثرت قرات اور مطالعے سے نہیں ہوتی، وہ علم معاملہ ہے. یعنی بندے اور خدا کے درمیان جو حقیقی تعلق ہونا چاہیے اس تعلق کے پروان چڑھنے کے نتیجے میں وہ شے حاصل ہوگی. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دلوں پر مہر لگ جائے نا تو کچھ سمجھ نہیں آتا، بالکل ہر مطلب سامنے کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں. فہم لا یفقہون. لیکن ان کے جسم بہت خوبصورت ہو سکتا ہے، پھلتے پھولتا ہے. فقہ کی نفی ہے اور کس کا اس بات ہے؟ اگلی آیت ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. جب آپ انہیں دیکھتے ہیں، کس سے خطاب ہے؟ زیادہ قوی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، اگرچہ یہ رائے بھی پائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جیسے وہاں فرمایا سورہ بقرہ میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کی بات دنیاوی زندگی بڑی اچھی لگتی ہے، دل نشیں کرتی ہے، دل نشیں یا ہنسی لگتی ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. یہاں بھی وہی بات ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ. جب آپ انہیں دیکھتے ہیں اے مخاطب، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو اچھے لگتے ہیں تمہیں ان کے جسم، ان کا ڈیل ڈول. اس سے بھی مطلب یہ نہیں کہ کسی کا جسم اچھا لگنا اچھا نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. ٹھیک ہے، وفی کل خیر. اگرچہ اس حدیث کی شرح میں بھی اختلاف ہے کہ المؤمن القوی سے مراد قوی فی بدنی ہی ہے یا قوی فی دینی ہی ہے، دونوں امکانات پائے جاتے ہیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے طالوت رحمہ اللہ جو بھی تھے وہ ان کی مدح کیا کی ہے کہ وہ کیا فرمایا ان قالوا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. یعنی فی العلم والجسم، تو یہ برا تو نہیں ہے جسم کا،
لیکن چونکہ آگے ان کی تشبیہ بھی دی جا رہی ہے کہ کھوکھلی لکڑیوں کی طرح ہے، تو ان کے ہاں جسم ہی جسم ہے. اصل شے ہے کہ جسم بے شک بہت اچھا ہو، اندر کیا ہونی چاہیے؟ فقہ. اگر جسم ہے اور فقہ نہیں ہے تو یہ تو ایسی ہی لکڑی ہے جس کو اب آپ نے مطلب درخت نہیں ہے اس سے نکال کے ویسے ہی خوبصورت بنا کے کھڑا کر دیا، حالانکہ اس کے اندر کوئی نمو نہیں ہے، اندر سے فارغ ہے، کوئی پانی نہیں گھوم رہا اندر، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں جسم اچھے لگتے ہیں. اور اگلی بات بھی بڑی اہم ہے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر بولیں تو بات سنتے ہیں آپ ان کی. فصیح و بلیغ گفتگو کرتے ہیں، مطلب ایسے نہیں. اس لیے وہ حدیث میں آیا نا کہ انی اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، مجھے اپنی امت پر ہر اس منافق کا اندیشہ ہے جس کو بولنے کا فن آتا ہو. بولے گا بہت خوب، لوگوں کو بالکل مسحور کر لے گا، لچھے دار گفتگو کرے گا، چکنی چپڑی باتیں ہوں گی، فصیح و بلیغ گفتگو ہوگی، مخارج بالکل ٹھیک نکل رہے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ منافق ہے، علیم اللسان ہے، بولنے کا فن آتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے نا جو دو ہی چیزیں ہیں، مطلب اگر آپ نے سوشل میڈیا انفلوئنسر بننا ہے نا، آپ کا جسم اچھا ہونا چاہیے، بولنا آنا چاہیے، بس. صحیح بتا، آپ بہت اچھے انفلوئنسر بن جائیں گے، کیونکہ اگر آپ کمزور سے ایسے مہین سے بن کے وہاں کھڑے ہو جائیں گے نا، تب بھی آپ نہیں متاثر کر سکیں گے چاہے اچھی اچھی باتیں کریں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کا خاص قسم کا جسم بھی ہونا چاہیے اور آپ کو بولنے کا فن آنا چاہیے. تو اب آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیں. یہی دو کوالٹیز ہیں منافق ان دو صلاحیتوں پر محنت کرتا ہے. میں نہیں کہہ رہا منافق ہے نعوذ باللہ، مطلب میں صرف بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہر مخاطب کو بھا سکتی ہیں. دیکھیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ، یہ انفلوئنس کرنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ یہ تفسیر نہیں ہے، ضرب خیال بتا ہوں، کوئی نہ کہے کہ یہاں سے کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں. بالکل ایسا نہیں ہے، یہاں منافقین کی بات ہو رہی ہے. لیکن میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ مخاطب کو کہا گیا نا کہ آپ کو بھانا شروع کر دیتی ہے. کیا چیزیں؟ دو چیزیں بھاتی ہیں. یہ تو اس آیت کا مفہوم ہے کہ نہیں؟ بالکل بات ہے. ہاں وہ بھی آپ چھوڑیں، نفسیات بھی نہیں بتا رہا میں، بس کہہ رہا ہوں دو صحیح کہہ رہے ہیں. نفسیات کا لفظ بھی پٹا ہوا لفظ ہے نا، وہ آج کل کچھ لوگ نفسیات ہی بولتے رہتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ نہیں ہے، ایسا ہی ہے، کچھ الفاظ بالکل پٹ جاتے ہیں ہر زمانے میں. اور وہ جب خیر دو چیزیں انسان کو متاثر کرتی ہیں اور ہر انسان کو کر سکتی ہیں، اور نعوذ باللہ یہ بھی تفسیر کوئی نہیں ہے. ایک رائے کے مطابق یہاں مخاطب اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس حد تک یہ دو چیزیں ایفیکٹ کرتی ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. ان دو چیزوں میں کمال حاصل ہو جائے تو کیا ہی بات. پھر آپ آج کل بھی اگر آپ دیکھیں، آپ نے مشہور ہونا ہے ان سارے جو بھی یہ ہیں ہاں ایکٹرز بھی سارے یہی ہیں، اور مطلب آپ کہیں جو پلیئرز ہیں مثلا، اور ہر چیز مطلب اس میں دو ہی چیزیں کاؤنٹ کرو، ان کا جسم کیسا ہے اور ان کی باڈی کیسی ہے. تو باڈی ورشپ تو الگ ہی ہو رہی ہے پوری دنیا میں اس وقت. اور ساتھ دوسری بات بولنا کیسا آتا ہے. اس لیے کئی دفعہ بالکل زبردست قسم کے لوگ ہیں، ان کو بولنا نہیں آتا ہے تو سارا وہ اڑ جاتا ہے، مطلب دماغ یہ ٹھیک نہیں ہے. دونوں چیزیں ہونی چاہیے ویسے، نہیں صحیح بتا رہا ہوں. تو یہ دیکھ لیں. اور اس کا مطلب ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ پھر حقیقت کیا ہونی؟ فقہ. پیچھے جو بتا دیا نا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اندر سے کچھ نہیں ہے، بالکل حیوانوں کی طرح کی عقل ہے، موٹی عقل، اور جسم اور کلام ایسا. حَلَقَ الْمُتَنَطِّعُونَ جو حدیث میں ہے، اور متنطعون کی بھی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جو بہت ہی زیادہ جیسے فصیح اور بلیغ اور تکلف کے ساتھ فصیح گفتگو جو کرے گا تو وہ ہے. ویسے آج کل تو فصیح کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو مرضی بولے، لیکن بولنا آنا چاہیے، فلوئنٹ ہو اپنے بولنا ہے. جی یہ جو کبھی اور ضعیف مومن کے آپ نے کہا تو اس میں فائنینشلی بھی لے کے آتے ہیں. ہر زمانے کی اپنی اپنی تفسیریں ہوتی ہیں. ویسے اگر آپ دیکھیں گے تو المؤمن القوی والمؤمن الضعیف، حدیث کی قوت یا ضعف جو ہے نا وہ اصطلاحات فقر اور غنا کی نہیں ہے اصلا. اس کے لیے غنا اور فقر کا لفظ آتا ہے الگ الگ. تو المؤمن القوی سے مراد مشکل ہے. یا آپ کہیں گے المؤمن القوی یعنی المؤمن الذی عنده مال خیر من المؤمن الذی لیس عنده مال. یہ کوئی تقسیم دین نے نہیں کی کہ لازم جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ اس سے بہتر ہے جس کے پاس، یہ تو دین کی تقسیم نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ المؤمن القوی سے مراد المؤمن القوی فی ایمانہ و دینہ، یا المؤمن القوی سے مراد ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد بھی کر سکتا ہے. المؤمن الضعیف وہ ہے صاحب ایمان ہے لیکن اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سکتا، اس کا جسم بالفرض اس قابل نہیں ہے. لیکن المؤمن القوی
تو باڈی کی بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں آپ خود ہی سوچیں وہ اتنی محنت کر رہے ہیں، سب کچھ صحت اپنی ایک اچھی رکھنی چاہیے، لیکن بہت زیادہ جیسے باڈی بنانے کا جو شوق ہوتا ہے نا، انڈین کو استعمال کدھر کرنی ہے؟ یعنی سوال یہ کرنا کیا ہے اس کا؟ یعنی یا تو ہونا کہ میرے سامنے کوئی اس کا ہو کہ بھئی اس کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہے جا کے، اگر نہیں کرنے کچھ نہیں پھر کیا کرنا ہے؟ دکھانا ہی ہے لوگوں کو، انفلوئنس کرنا ہے بس۔ یعنی ان دی اینڈ کیا ہے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، دیکھنے والوں کو اچھا لگے بس، یہ تو کوئی وجہ نہیں، یہ تو کوئی وجہ نہیں۔ تو مٹی میں جا کے پھر وہ کیڑوں نہیں کھانا ہے، زیادہ خوراک مل جائے گی ہمیں اور کیا نہیں، سیدھی سی بات ہے، نہیں زیادہ خوراک ملے گی، جتنا زیادہ پھیلے گا انسان اتنی زیادہ ہی خوراک کو کیڑوں کو مل جائے گی۔ خاتم حسین نبی صاحب نے بھی یہی بات کی، اچھا وہ اس باڈی کا کی پیدا کیڑیاں وہی انہوں نے صحیح بات ہے، انہوں نے بالکل ٹھیک، نبی دی حرمت آپ کے استعمال نہیں ہوئی، ہمیں باڈیاں بنائی کرتی ہیں۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ یعنی اگر اللہ کی راہ میں جہاد میں استعمال نہیں ہو رہی، اللہ کی راہ میں محنت میں، تو ان دی اینڈ باڈی کا کرنا کیا ہے؟ وہ تو جانی ہے، اس نے مٹی میں ہی جانا ہے، جتنا اس کے اندر وہ ہوگا ہاں پروٹین زیادہ ہوگی اتنی جو ہے وہ کیڑوں کی اللہ بچائے۔ پیسہ ہو تو ویسے ہی دونوں چیزیں مطلب کہ ہاں اچھی بالکل، لگتی ہے، مطلب کہ چاہے جسم ہو یا وغیرہ بھی بات صحیح کر رہا ہے۔ ویسے بھی صحت مند انسان جو ہے وہ زیادہ اچھی طریقے سے عبادت کر لیتا ہے۔ ہاں بالکل، وہی نا، انڈین کوئی آپ نے مجاہدہ کرنا ہو، جہاد کرنا ہو، یہاں تک کہ صحت مند جسم کے اندر ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ یعنی انڈین اگر آپ یہ بھی دیکھیں تو وہ بھی ضروری ہے، صحت مند دماغ کے لیے بھی صحت مند جسم ضروری ہے۔ تو وہی عرض کرنے کا مقصد ہے نا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت بڑی اہم ہے، اس پر غور کیجیے، منافقین کے بارے میں جو فرمایا، اور اس میں اصل غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس میں ہر مخاطب کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ دو چیزیں سب کو بھاتی ہیں، لہذا منافق سے خبردار رہنا، ان دو چیزوں سے متاثر نہیں ہونا آپ نے، وہ بول کیسا رہا ہے اور اس کا جسم کا ظاہری ٹیپ ٹاپ اس کی کیسی، اصل چیز ہے کہ کوئی گہرائی ہے کوئی، یا ایسے ہی بس بونگیاں ہیں۔ تو وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا، اور یہی آیت اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بیان کی ہے، کدھر سورۃ توبہ میں، وہاں بھی وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، وہاں اسی طرح ہے، نہیں وہاں یوں نہیں ہے، وہ ہے لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، وہاں اس طرح بتایا ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، ان کے مال و اولاد آپ کو زیادہ اچھے نہ لگیں، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون كأنهم، یعنی یہ تشبیہ ہے، اب یہ اللہ کی طرف سے تشبیہ ہے نا، کہ جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو جسم بھاتے ہیں، بولتے ہیں تو بات سنتے ہیں ان کی، كأنهم، اب یہ اللہ فرما رہے ہیں ہم كأنهم، اور بعض نے اس کو یوں کہا فهم لا يفقهون سے تعلق ہے اس کا، اور یہ بات بھی بالکل درست ہو جائے گی، یعنی فهم لا يفقهون كأنهم خشب مسندة، تو تشبیہ کیا ہوگی، وہ بالکل کوئی فقہ نہیں رکھتے، سوجھ بوجھ اندر کوئی نہیں ہے، بالکل ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ لغوی ترجمہ کیا ہے، مسندہ کس کو کہتے ہیں، سند یسند اور اسند یسند، سند لگانا ہے کسی اپنے بل پہ کھڑی بھی نہیں ہے، اندر سے اتنی خالی ہیں، وہ ابھی آگے آئے گا، یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور واقعی آپ دیکھیں کئی دفعہ بہت ڈیل ڈول موٹے تازہ صحیح قسم کے اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں، یہ بہت ڈرپوک، وہ آگے جو آ رہا ہے نا، ہر چیز ایسا لگتا ہے کہ انہی کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، ڈرپوکی۔ تو گویا ان دو چیزوں کا، اسی لیے آپ دیکھیں اکثر جو زوردار طریقے پہ تقریر کرنے والے اور لوگوں کے جذبات گرم کرنے والے لوگ، ان کے اندر وہ حقیقی بہادری نہیں ہوتی، عین وقت پہ عموماً وہ بھاگ جاتے ہیں اور لوگ تقریروں سے متاثر ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے لیڈرز ہوں جو بھی ہوں، تقریر کیا زبردست کی، اور تقریر کیا زبردست، تقریر سے کیا ہوتا ہے، خود ہی ہوتا ہے، تقریر تو وہی بھی کر سکتا ہے، تقریر تو ہم بھی کر رہے ہیں، مطلب سب کر رہے ہیں تقریر سے کیا ہوتا نہیں، آپ دیکھیں بہت سے لیڈر سے لوگ متاثر کیوں ہیں، تقریر پیچھے کیا فائدہ ہے، فلاں جگہ اس نے ایسی تقریر کی، فلاں جگہ ایسی کی، فلاں جگہ ایسی، تقریر سے کچھ نہیں پتہ چلتا، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ خیر، کأنہم خشب مسندہ، علماء نے کہا یہ تشبیہ اصلاً ان کی عدم فقہ کی ہے، اور اندر سے جیسے آپ کہیں ایک خشبہ کی جمع خشب، کس کی جمع، خشبہ کی خشب، خشبہ کس کو کہتے ہیں، اس لکڑی کو جس کو درخت سے کاٹ لیا گیا ہے، تو جب تک درخت موجود ہے اس کے اندر نمو ہے، اس کے اندر حیات ہے، لیکن اگر اسے کاٹ کے رکھ دیا جائے اور کوئی لیپا پوتی اس پہ کی جائے، دیکھنے میں ہو سکتا ہے بڑا خوبصورت کوئی وہ لگ رہا ہو، لیکن وہ کیا ہے،
اس میں حیات نہیں ہے. کیا نہیں ہے اس کے اندر؟ اس لکڑی کے اندر حیات نہیں ہے، اس لکڑی کے اندر سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس کے اندر فکر نہیں ہے. تو اسی طریقے پر یہ جسم ہی جسم ہے نا. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، یہ جسم ہی جسم ہے اور آواز ہی آواز ہے، اندر سے کچھ نہیں ہے. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا کہ ٹیک لگی ہوئی لکڑیاں. تو حضرت تھانوی نے اس کی تشریح میں کوئی وضاحت کی ہے؟ گویا یہ لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے سے لگائی ہوئی کھڑی ہیں کہ جسے میں تو لمبی چوڑی موٹی موٹی مگر بے جان محض اور نیز بنا بر اس عادت کے کہ اکثر جو لکڑی فی الحال کام میں نہیں لگتی وہ اس طرح رکھ دی جاتی ہے. ہاں، یعنی ہے بھی فضول فالتو. لکڑی تو کام میں لگائی جاتی ہے، ایسے ہی لگا کے رکھی ہوئی. دیوار کے ایسی لکڑی بے نفع محض بھی بے نفع محض، مطلب بھرتی کے لوگ ہیں. خلاصہ یہ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا بھرتی کے لوگ، کو سب کوئی بھی بھرتی کا نہیں ہے ویسے اللہ کی کائنات میں، لیکن جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد پورا نہ ہو تو بھرتی کہیں نا. ایسی زمین میں بھری ہوئی اور کھائی پی جائے. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، مطلب آپ دیکھیں اب ان کے ہاں بھی تصور ہے کہ بھئی جو مریض ہے نا، جو فقیر ہیں، جو بڑی عمر کے ہو گئے، یہ سب بھرتی کے لوگ، ان کو نکاح مطلب نہیں کر رہے. لیکن ان دی اینڈ یہی ہے، اگر اس پورے فلسفے کا تقاضا کہ ان لوگوں کو دنیا میں نہیں، جو ایک خاص عمر سے اوپر چلا گیا کچھ نہیں کر رہا نا، اس کو دنیا میں نہیں ہونا چاہیے. ہاں بالکل، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ چیزیں کہ آپ کے ان سے کوئی تجربہ سیکھنا ہے تو بھائی وہ تو دنیا ترقی کر رہی ہے، تجربہ ان کو تو آؤٹ ڈیٹڈ ہے، ان سے تو آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے. تو ختم. بھرتی کے تو بھرتی کے لوگوں کا تصور ہر اس تہذیب اور نظریے کے مطابق ہوگا کہ کچھ لوگ بھرتی کے ہیں. تو جو بالکل فارغ ہیں اور جن کی ساری توجہ صرف جسم کی طرف ہے اور قول کے حسن کی طرف ہے، وہ ایسے ہی فالتو سے لوگ ہیں، لکڑیوں کی طرح جو کسی کام میں نہیں. کأنہم خشب مسندۃ. اب علماء نے کہا کہ یہ جو آگے آ رہا ہے نا کہ جسم ہے تو چلے بہادری ہو کم از کم. تو فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم، سمجھتے یہ ہیں کل صیحۃ، ہر چیخ، علیہم ان کے خلاف. یعنی ہر چیخ سے مراد کیا ہے؟ علماء نے نقل کیا کہیں کوئی شور مچا نا، فلاں فلاں کوئی آواز آ رہی ہے، ان کو خطرہ یہ ہوتا ہے ہماری کوئی رسوائی نہ ہو گئی، ہمارے متعلق کوئی آیت نہ نازل ہو گئی ہو. اچھا کہیں ایسا تو نہیں کہ مدینے پہ کسی نے حملہ کر دیا، ہمارا کیا بنے گا؟ یحسبون کل صیحۃ، یعنی جو بھی شور شرابہ ہو ان کو ڈر لگنے چھوڑ دیتا. بات یہاں بھی تفسیر کے سوا میرے ذہن میں کچھ باتیں آ رہی ہیں، میں بیان نہیں کروں وہ کیونکہ تفسیر نہیں ہے اصل میں. اگر وہ مضمون نہ ہو، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ مضمون ہوگی تو کٹ کر تشبیہات اصل میں آ رہی ہے. تو فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم. ترجمہ کیا ہے حضرت تھانوی کے؟ ہر گل پکار اپنے ہی اوپر خیال کرنے لگے. ہاں، اور بریکٹ میں بھی کچھ لکھا ہے ہر گل پکار کو وہ اسی وجہ سے وہ اپنے ہی اوپر پڑنے والی خیال کرنے لگتے ہیں. یعنی جب کوئی شور و غل ہوتا ہے یہی سمجھتے ہیں کہ کہیں ہمارے اوپر بھی افتاد پڑنے والی نہ ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں کچھ علماء نے وہ آیت بھی نقل کی ہے، یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. سورۃ توبہ میں آیا نا، منافقون ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی صورت نہ اتر جائے جو آ کر ہمارے دل کے احوال کھول لے. اب آج کل کے منافقین کو یہ ڈر اس لیے نہیں ہے کہ صورت اترنی کوئی نہیں، وہی جو ہے وہ بند ہو چکی ہے. لیکن اس زمانے کے منافقین ہر وقت پریشان یہ ہے کہ بھئی وہی آ کر سارا، مطلب پتہ تو ہے نا رسول ہیں، علم اور ہوتا ہے ایمان اور ہوتا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کسی کا پتہ ہونا کہ اللہ کے رسول ہے، ایمان ضروری نہیں ہے. تو اب وہی آئے گی تو کھول کے رکھ دے گی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ وہی اتار دی سورۃ توبہ کی صورت میں، اور اس کو یہی نام دیا گیا کہ وہ سورہ فاضحہ ہے، وہ کاشفہ ہے. وہ فاضحہ ہے اور کاشفہ ہے للمنافقین. تو یہاں وہ مراد بھی لیے بعض نے کہ بھئی پریشان رہتے کہ ہمارے تو نہیں کوئی دل کے احوال کھل گئے. یحسبون کل صیحۃ علیہم، فرمایا ہم العدو، یہی دشمن. جی یہ بڑی بات بھی ذکر کی. ہاں سر یہ والی جو آپ نے تفصیلات بتائی ہیں جو بزدلی سے ریلیٹڈ ہے، یہ تو اوورآل ہماری پوری قوم میں لیکن بس اس میں یہ نہ سمجھیں کہ ہر بزدل آدمی منافق ہوتا ہے. مراد ہے ہر منافق بزدل. نہیں، ہم نے ایک جگہ نا درس قرآن کے اوپر آیا تھا، کہتے ہیں تم کن چکروں میں پڑھ دو جنسیں اٹھا کر دیں. تو مطلب ہاں ایک سرٹن لیول تک آپ کوئی 3 4 5 6 نمبر سے اوپر دین بھی نہیں بیان کر سکتے. تو یہ تو ہر کوئی ڈر رہا ہے، یعنی ہر بندہ ڈرا ہوا ہے. میں تو رہا ہوں نہ ہر کوئی ڈرا ہوا ہے کہ یار وہ یہ بات نہ کرنا اٹھا کر دیں. تو یہ تو اوورآل میں بتا رہا ہوں کہ ڈرنا نفاق نہیں، نفاق ڈرنا ہے. یعنی آپ اس کو یوں لیں، ہر منافق ڈرپوک ہے، ہر ڈرپوک منافق. یہ کیوں ہے کہ ہر کسی کے، حالانکہ کچھ ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے،
دیکھیں اس کے باوجود بھی ایک ڈر کا ماحول ہے. ظاہری بات ہے انسان کو اپنی جان عزیز ہے، جان جو ہے وہ تو اس کی وجہ سے اپنی جان کے حوالے سے اور گھر والوں کے حوالے سے خطرات کا رہنا اور ایمان کی کمزوری تو ہے ہمارے ساتھ سب کو لاحق، تو یہ دونوں چیزیں جمع ہو کے ایسا تو ہوگا. لیکن یہاں ڈرپوکی دو قسم کی ہے، صرف یہ ذہن میں رکھے. ایک وہ ڈرپوکی ہوتی ہے جو ایمان کے نہ ہونے سے پھوٹتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ ڈرپوکی ہوتی ہے جو اور اسباب کے تحت پھوٹتی ہے. یہاں جس کی بات ہو رہی ہے وہ نفاق سے پھوٹنے والی ڈرپوکی. تو اس کو یوں ہی کہیں گے نا کہ ان میں عموم و خصوص مطلق ہے، یعنی ہر ڈرپوکی کیا ہے، نہیں سوری، یعنی ہر نفاق ڈرپوکی ہے، ہر ڈرپوکی نفاق نہیں. اس کی سمپل سی مثال یہ ہے کہ گدھے کے دو کان ہوتے ہیں، ٹھیک، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے دو کان ہوتے ہیں وہ گدھا. تو بس یہی مثال ہے، یہی دونوں میں تعلق ہے. ان کو کیوں دیں؟ السلام سین دکھا ہم العدو، دیکھیں فرمایا یہی دشمن ہے. فاحذرہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے خبردار رہیے، منافقین سے خبردار رہیے. قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے. یعنی یہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن اس سے مراد کیا ہے، دعائیہ کلمہ. یعنی قاتلہم اللہ، جیسے کہا قتل الانسان ما اکفر، اسی طرح کیا ہے قاتلہم اللہ، یعنی ان کی سزا ایسی ہے کہ گویا اللہ ان پر اپنی پھٹکار اتارے. انا یؤفکون، کہاں سے یہ اچکے جاتے ہیں، کہاں سے پلٹائے جاتے ہیں، کہاں سے پھیرے جاتے ہیں. یہ جو افک ہے یہ وہی لفظ ہے جو ہم ابھی سورہ نور میں پڑھے تھے. افک یافکو افکن و افکن، اس کا مطلب ہوتا ہے چیز کو بالکل الٹ کر دینا. یعنی اگر بات ہے تو اس کو الٹ کر دینا کیا ہے، افک. تو اگر حق کی راہ پہ جا رہے ہیں تو وہاں سے پلٹا کے کہیں اور لگا دینا، یہ کیا ہے، افک. تو یؤفک اصل میں افک یافکو سے مجہول بنائیں گے، یافکو سے تو یؤفکو ہو جائے گا. تو انا یؤفکون، کہاں سے اور کیسے. یہ جو انا ہے اس کے اندر دو مفہوم ہوتے ہیں، من اینا کا اور کیفا کا. دونوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں، کہاں سے پھیرے جا رہے ہیں، کیسے پھیرے جا رہے ہیں. اب یہ جو اگلی آیات ہے نا، یہ بالکل خاص جو میں نے کل شان نزول ان کا بتا دیا تھا سورۃ المنافقون کا، کہ غزوہ بنو مصطلق سے واپسی پر جو ہوا اسی کا بیان ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یعنی جب ہوا نا کہ کچھ لوگوں نے عبداللہ ابن ابی کو کہا کہ دیکھو اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور معافی مانگو تو بڑی ہوگی نا. یعنی اس سے عزت، آپ دیکھیں جیسے غزوہ تبوک میں لوگوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں، ان کو وقتی طور پہ تو کچھ نہیں ہوا، سچ لوگوں نے آ کر بتا دیا 3 حضرات نے، تو وقتی طور پہ 50 دنوں کے لیے ان کا بائیکاٹ ہو گیا اور سخت حالات تھے. لیکن اس کے بعد تو اللہ کے رسول نے فرمایا سیدنا ابی ابن کعب سے کہ تم ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد آج بہترین دن تم پر آ جائے. بہتر یعنی وہ کیوں تھا، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، سچ کا اعتراف کیا، معافی مانگ لیا، گئے اللہ کی ولایت حاصل ہو گئی. تو جیسے وہاں بھی کہا تھا نا سورہ نساء میں، منافقین سے کہا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر ہی لیا تھا تو آپ کے پاس آ جاتے نا، تو اللہ سے بھی استغفار کرتے اور رسول اللہ بھی ان کے لیے استغفار کرتے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو یہاں بھی یہی فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ، وہاں کیا ہے اس سے پہلے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. یہاں بھی فرمایا کہ بھئی جب ان سے کہا جاتا ہے آ جاؤ، اسی لیے آپ دیکھیں یہ ذہن میں رکھیے گا، منافقین کی صفات ڈھونڈیں قرآن مجید میں سے نکال کے، ان سب میں ایک مشترکہ صفت آپ کو یہ ملے گی جو آج کے منافقین میں بھی ہے بغیر تعین کے ساتھ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگتے ہیں. یہ بالکل جیسے ہر جگہ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ کی بات نہیں ماننا چاہتے، آپ کے پاس نہیں آنا چاہتے. بات بات ہے. پچھلے زمانے میں جتنی بھی نفاقی تحریکیں ہیں نا، وہ سب یہ نئی اصطلاح ہے نفاقی تحریکیں، وہ سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث اور سیرت ان سب کے استخفاف پر کھڑی ہے. کچھ انکار پر ہیں، کچھ استخفاف پر. اب پچھلے زمانے میں سب سے زیادہ جو کام وہ اسی پر ہو رہا ہے، حدیث کو نہیں ماننا، سنت، رسالت، یہاں تک کہ پھر عقیدے کی سطح پر بھی جو محنت ہو رہی ہے وہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی اہمیت کو کم کیا جائے. یہ مستقل ایک نفاقی طرز عمل ہے، بغیر اس کے کہ ہم کسی کو بھی ان میں سے منافق ہیں، لیکن یہ طرز عمل ایسے منافقانہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کی یہ خاص صفت بیان کی کہ آپ سے بھاگتے ہیں، آپ کے پاس نہیں آنا جاتا.
تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، سروں کو مٹکاتے ہیں۔ ایک ہے لوا یلوی، اس کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، گردن کو پھیرنا یا کسی بھی شے کو پھیرنا، لوا راس، اور ایک ہے لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، یہ وہ لوا یلوی تھا، ضرب یضرب سے باب تفعیل سے لوا یلبی ہے۔ تو لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ کا مطلب ہے ایک دفعہ نہیں پھیرتے ہیں، بار بار سروں کو، نہیں 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 یہ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب اس طرح لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ کا مطلب یہ ہے۔ جی سر حضور کے دور میں تو سمجھ آتی ہے کہ وہ کیونکہ جہاد کرنا پڑے گا اور بہت تقاضے ہیں اس کے، تو آج کے دور میں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہاں بالکل نہیں، بتاتا ہوں۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکاوٹ ہے، یعنی اگر آپ اس رکاوٹ کو عبور نہیں کرتے نا تو آپ جیسے دین میں اپنی مرضی کی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ یعنی اس وقت نفاق کا تقاضا یہ ہے کہ بھئی جیسے جو بھی اس وقت غالب تہذیب ہے، نظریہ ہے، فلسفہ ہے، دین اس سے بالکل ایک آپ کہیں کمپیٹیبلٹی کی حالت میں آ جائے کسی طریقے پر، کوئی لڑائی نہ رہے، کوئی فرکشن نہ رہے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ اس وقت کر سکتے ہیں کہ جب آپ جیسے سنت کو اور امت کی پوری روایت کو ایک مصدر شریعت کی حیثیت سے کسی صورت قبول نہ کریں، اس کے بعد آپ کے پاس رہ جاتا ہے قرآن کا ایک ٹیکسٹ بس، اس کو پھر آپ عربی زبان کی لغات کھول کے جو مرضی حشر نشر کریں، قرآن کا تو نہیں کریں گے، اپنے ہی حشر نشر کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے سنت، اگر اس لیے آپ دیکھیں اب جو ہم کہتے رہتے ہیں قرآن اور حدیث وہ سخت بات، لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ ہے چونکہ اہل حدیث حضرات چاہے انہوں نے ایک خاص طرز عمل اختیار کیا، قرآن اور حدیث کا بہت زیادہ ڈھنڈورا پی، لیکن چونکہ وہ حدیث کے ساتھ مخلص رہے نا، حدیث کے ساتھ، لہذا ان کے اندر گمراہی اس طریقے پر جدید گمراہی ہے خصوصاً عمل کی سطح پہ وہ پینیٹریٹ نہیں کر پاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو حدیث سے بالکل جیسے کہ ٹھیک ہے ہم ٹیکسٹ ہی ہیں، سارا کچھ ہے، ہم خود کریں گے، لیکن حدیث جیسے نا ایک حفاظتی ایک حصار فراہم کر دیتی ہے آپ کو کہ آپ ادھر ادھر الٹی سیدھی ہر بات نہیں ہانک سکتے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے اہل حدیث حضرات میں ٹھیک ہے وہ مختلف ٹرینڈز اور ہیں، لیکن اس طرح کی جدت پسندی نہیں آپ کو ملے گی کہ جس میں ہر چیز کو حلال کرتے پھر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی حدیث۔ تو اب وہ جو لوگ ہیں نا جو بالکل آگے جانا چاہتے ہیں، وہ حدیث کو کی آڑ کو جب تک عبور نہیں کریں گے نا وہ آگے نہیں جا سکتے۔ تو حدیث کو اٹھا کے پھینک دینا ضروری ہے ہر زمانے کے منافقین کے لیے، کہ وہ حدیث کو نہیں مانیں گے اور حدیث کا استخفاف ہوگا، حدیث کا انکار ہوگا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا استخفاف ہوگا، صرف حدیث کی بات نہیں ہو رہی، شخصیت کا استخفاف۔ یعنی آپ دیکھیں انکار حدیث کے لیے جو منکرین حدیث تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بھی کم کرنا پڑا نا، یعنی بتایا ہے کہ اچھا وہ مرکز ملت ہے، تو ہر زمانے میں مرکز ملت بھی بدل جاتے ہیں، اصل میں ان کی حیثیت اس وقت مرکز ملت ہونے کی تھی جیسے پرویز کیا، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی کم ہوگی۔ اب آپ اپنی پوری روایت پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری پوری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بالکل بیچ میں ساری چیزیں ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ایک ہمارا پورا دین تو بہرحال خدا سینٹرڈ ہی ہے، لیکن دین فی نفسی اپنے احکامات کے اعتبار سے اور شخصیت پرستی نہیں لیکن کسی شخصیت کی تعظیم اور عظمت کے اعتبار سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، وہ اب بالکل آپ دیکھیں کم ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اب یہاں تک کہ پھر جب وہ ایمان پہ ڈاکہ مارنا تھا تو پھر وہ یہاں تک پہنچ گئے۔ اب آپ کو بہت آہستہ سے کچھ آوازیں ملیں گی کہ نہیں ٹھیک ہے اس طرح بھی نہیں ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے بھی اتنا ضروری بھی نہیں ہے بھی، لیکن پھر بھی اس طرح وہ کچھ ہوں گے جو دبے چھپے الفاظ میں باتیں کر رہے ہوں، کچھ ہوں گے جو بالکل بلنٹ وہ اس طرح کہہ دیں گے کہ ہاں نہیں ہیں نا اس وقت ایسے مفکرین عرب دنیا میں بھی ہمارے ہاں بھی جو بالکل واضح طور پر کہہ دیں گے کہ یہ نجات کی شرائط میں اصل توحید ہی ہوتی ہے، بس یہ رسالت پر ایمان تھوڑی اصل ہوتا ہے۔ تو یہ ان دی اینڈ فراری ہے۔ آج بھی اس میں کوئی شخص ہے تو وہ اس کو ہم جو اپنا مطلب اعتقادی طور پر وہ اصلی میں جو منافقی طریقہ وہ منافقی ٹھہرایا جائے؟ نہیں کیونکہ آپ جہادی آدمی آپ نے منافق ٹھہرانا ہے، لیکن نہیں اصل میں نا کہنے کا مقصد ہے یہاں تو ہم ایک تجرد کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں نا، لیکن جب آپ کسی فرد واحد کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا اس کے قول میں کفر لازم آتا ہے کہ نہیں، اگر کفر لازم بھی نہیں، اس کا قول کفریہ ہے کہ نہیں، اگر کفریہ ہوگا تو ٹھیک،
یعنی اب آپ کہیں گے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں غامدی صاحب کی تصویر آ رہی ہو کہ اچھا وہ بھی تو اس استخفاف کی طرف جا رہے ہیں فلاں. ہم کہیں گے واقعی وہاں کسی درجے میں استخفاف ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، حدیث کا استخفاف تو وہاں ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن پھر ہم دیکھیں گے کہ بھئی جو بھی ان کے ہاں ہے ان کا کوئی قول ایسا ہے جس پر کفر لازماً آتا ہو، وہ حکم فرد واحد پہ ایسے لگتا ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس زمانے کی احوا ہے. وہ احوا ساری کی ساری کیا ہے؟ یعنی ہوائے نفس مراد ہے. زمانے کی جو احوا ہوتی ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر فرد واحد بھی اس کو ہوائے نفس کے تحت قبول کر رہا ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ معتزلہ کیا ہے ہمارے اہل سنت کے ہاں؟ وہ ہیں اہل الاحوا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ معتزلہ میں نیک اور اللہ والے اور واقعتاً عبادت گزار لوگ نہیں تھے، اپنی شہوات کو تج کر وہ تھے ان کے اندر. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ معتزلی جو بھی ہوگا وہ ہوائے نفس کا پیروکار ہوگا. کہنے کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ان دی اینڈ یہ جو پورا فریم ورک ہے عقیدے کا ان کا، اس کی بنیاد نصوص نہیں ہے، حقیقت ہے کچھ اور ہے. بس کچھ اور کچھ بھی ہے، وہ یونانی فلسفہ ہو یا جو بھی ہو، مشرقی ہو مغربی ہو، وہ ہمارے ہاں ہوائی شمار ہوتی ہے. اگر اجازت تو ایک نام لے لوں، میرے ذہن میں ہے تو مجھے ہی لگتا ہے یہاں پہ کوئی قسم کا بیٹھا ہوگا. اچھا، محمد شیخ کی میرے ذہن میں آ رہا تھا. وہ مطلب ظاہری بات ہے مجھے نہیں پتا، میں نے تو کبھی نہیں سنا ان کو. لیکن یہ کہ وہ حافظ زبیر صاحب نے ان کے اوپر کوئی اپنے پروگرام وغیرہ کیے تھے، لیکن وہ تو بالکل ہی مطلب کیا کہا جائے کہ مطلب وہ تو ان کا اپنا دین ہے، کوئی سیدھی سی بات ہے. ان کے افکار دیکھیں گے تو وہ دین ہی کوئی اور، وہ دین ہی کوئی اور ہے. اللہ سے پڑھیں گے نا قرآن اللہ نہیں، وہ ان کے ہاں دین ہی کوئی اور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی کوئی نہیں ہے ان کے ہاں، موجود ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خود پڑھ رہے ہیں نا، یہ اللہ میں پڑھا رہا ہے. اچھا اچھا، وہ اس طرح خیر وہ مجھے نہیں پتا. وہ آپ حافظ زبیر صاحب وغیرہ کا دیکھ لیں، وہ اس طرح کے چیزوں پہ کام وام کرتے رہتے ہیں ماشاء اللہ. کیا اس طرح ہی ہو سکتا؟ منافق جو ہے اس کی وہ یہ کیٹیگری اب تو نہیں ہوگی، اب تو کوئی اگر ہوگا تو کافر زندیق ہوگا، زندیق ہوتا ہے، یعنی زندیق بھی کافر ہی ہوتا ہے. لیکن منافق نہیں، منافق کا کوئی مطلب نہیں ہے. وہ کل ہم نے دیکھا تھا یہ بات کہ منافق کا آپ کوئی مطلب نہیں. مطلب ان کو ہم منافع نہیں ہیں، وہ دین ہی کو. دیکھو ایک ہے منافق، آپ کسی کو بھی چلتے پھرتے کہہ سکتے ہیں، لیکن منافق سے مراد وہ منافق جس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے وہ نہیں کہنا. اسی کی بات ہے، نہیں کہہ سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے عرف میں منافق کا لفظ جو ہے 2 نمبر آدمی کے لیے بولا جاتا ہے. کوئی نہ کوئی بتا دیں کوئی نہ کوئی نام کسی منافق کا نام بتایا جائے. عبداللہ ابن ابی، جد ابن قیس، جن کا پوچھنا ان کے لیے کوئی نہ کوئی آپ سخت لفظ بول دیتا ہے، ان کی تسلی ہو جائے. نہیں میں بس یہ کہتا ہوں ان کی منافق نہیں کہیں گے. حضرت ایسے لوگوں کو آپ سنیں ہی نہ کریں. یعنی مطلب خلاصہ یہ کہ ان کو سننے پہ کیا چیز ہمارا کرتی ہے؟ یہ والا منافق خود ہی سوچیے. نہیں میں تو سن نہیں رہا، لیکن ویسے ہی ہاں، اس لیے کہ اگر سننا ان کو ہے تو پھر ان سے ہر ایک کو ہی سننا پڑے گا. پھر مطلب وہ تو اتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے اپنی بولے چلے جا رہے ہیں، کس کس کو سننے جا رہے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ کہ انسان جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تک تواتر کے ساتھ پہنچا ہے اسی کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر لیں. یہ تو ہر زمانے میں الٹی سیدھی ہانکنے والے لوگ آتے رہتے ہیں، کچھ عرصے بعد مر کھپ کے ختم ہو جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے، ہر زمانے میں ایسے ہی تھا. معتزلہ جس زمانے میں سر چڑھ کے بول رہے تھے اس پر لگ رہا تھا کہ معتزلہ ہی رہیں گے آتی دنیا تک. وہ اسی طرح تھا جیسے اب مستقبل دبستان شبلی کا ہے، وہ اسی طرح تھے اس زمانے میں. میں صحیح بتا رہا ہوں. مطلب غامدی صاحب وغیرہ فرماتے ہیں کہ مستقبل تو اس فکر کا ہے. وہ اس زمانے میں بھی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ مستقبل اس فکر کا ہی ہے. وہ فکر ہوتی ہے، وہ آگے پیچھے آ کے بس اچانک پتاشا کی طرح بیٹھ دی جاتی ہے. کوئی اللہ تعالیٰ بڑے لوگ پیدا کر دیتے ہیں ابو الحسن الاشعری جیسے، اور وہ آ کر جو ہے سب کو سیدھا کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ تو ہر زمانے میں اہل سنت ہی ہے نا. اصل میں ہمارے ہاں روایت کا لفظ بھی نہیں ہے، اصل لفظ کیا ہے؟ اہل سنت. اہل سنت چلے آ رہے ہیں. اہل سنت سے انحرافات کرنے والے ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہے ہیں، اور وہ اتنا غلبہ بھی پاتے رہے ہیں کہ لگتا تھا کہ اہل سنت کو مٹا دے گئے. ٹھیک ہے، وقتی طور پہ. لیکن پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی دین کو جس کی حفاظت کرنی ہے، وہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو لوگوں کے لیے نافع دین ہے وہی زمین میں باقی رہتا چلا جاتا ہے، اور باقی چیزیں جھڑ جھوڑ کے رخصت ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ اپنا سارا وقت ان جھڑنے والے ہاں ٹھیک ہے، رد کرنے کے لیے کچھ لوگ متخصصین ہوں گے جو رد کریں گے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ وہ جو بیچ میں پانی چل رہا ہے نا صاف، اس میں سے پئیں. ٹھیک ہے، تو آپ کہیں کہ نہیں جب تک میں پورے دریا کے اوپر سے جھاگ صاف نہیں کر لوں گا میں پانی نہیں پیوں گا. آپ کہیں بھائی جو ایک جگہ یہ خالی نظر آ رہی ہے نا، تو پانی تو پیو نا، نافع شے تو حاصل کر لو.
تو وہ نافع شے ہم حاصل کریں وہ قرآن ہے، حدیث ہے، وہ ہماری پوری اہل سنت کی روایت ہے. باقی آپ اپنے دماغ کو ان چیزوں سے بھرتے رہیں کہ جو یہ کون کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے، پوری زندگی اسی میں خرچ ہوتی ہے. کیونکہ اب وہاں اتنا زیادہ کہنے والے لوگ موجود ہیں اور ان کو ایسے پلیٹ فارمز مل گئے ہیں کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کہہ سکتے ہیں. پوری زندگی بھی کھپا دینا تو وہ سب کہنے والوں کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، ایسے ہی ہوگا. تو طریقہ کیا ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے اس کو پکڑ لیا ہے اور یہ سیف ہے نا، یہ تو ان کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بھونگے مارے چلے جا رہے ہیں. اور سمجھ نہیں آتا لوگ بیچارے ان کے پیچھے لگے، مطلب وہ کیسے اب وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ بھائی یہ شخص آ کے دین کو سمجھ رہا ہے اور یہ شخص آ کے دین کو سمجھ رہا ہے. یہ کوئی 15ویں صدی کا آدمی ہے، دین پورا سمجھا چلا آ رہا ہے ابھی تک، تو کیسے ہم اس پر اعتماد کر لیں؟ اور دین کا مسئلہ ہے نا، یا تو مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی میڈیسن اور ڈاکٹر کا تو ہم کہتے ہیں چلو جدید آدمی ہے اس کو زیادہ پتہ ہوگا. تو دین کا مسئلہ، دین میں تو پیچھے دیکھا جاتا ہے کہ آگے دیکھا جاتا ہے. سر وہی جو آپ نے پیچھے سے بات بتائی ہے گفتار اس کا اور انداز بیان اسی چیز کا متاثر ہے. ہاں کہ لوگوں کے پاس تو سطحی نالج ہوتا ہے نا، وہ بندہ ان سے زیادہ نالج والا ہوتا ہے تو وہ اسی کو ہی معاملہ ہے. اصل میں ایک اور بات یہ ہوتی ہے، دیکھیں کہ ایک انسان کے اندر نا، خصوصاً ذہین لوگوں کے اندر ایک صفت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر یونیک بات کی طرف وہ مائل ہو جاتے ہیں. جو بھی ایک چھمبے کی بات ہے، تعجب کی نئی بات اور یونیکنس ہے اس کے اندر، کیونکہ ان کے اندر خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام الناس سے ایک تفرد اور انفراد حاصل کریں. یعنی سب لوگ ایک جیسا کام کر رہے ہیں اور میں بھی اسی جیسا ہوں تو میں بھی اس طرح چلتا ہوں. عجیب سا لگتا ہے نا، میں تو بڑا ذہین آدمی ہوں، مجھے تو کوئی ایسی بات کرنی چاہیے کہ جو آج تک کسی نے کی نہیں. تو لہٰذا کوئی بھی آ کر کوئی بھی بونگی مارے گا نا، لیکن وہ بالکل یونیک اور نئی ہونی چاہیے، تو وہ لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. وہ کہیں گے ٹھیک. اور ذہین لوگ بھی چل پڑتے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بالکل کم فہم ضروری نہیں ہے، ذہین بھی چل پڑتے ہیں، اس لیے کہ وہ ذہین لوگوں کی مت ماری جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف میں فرمایا کہ ہم نے نا ان کو بڑی عقلیں دی تھی. وہ بڑی عجیب سی آیت ہے، وہاں علماء نے جیسے یہ بتایا ہوا بھی ہے کہ وہ دیکھیں یہ پیچھے ذکر آیا کہ قوم عاد نے دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں، بادل آ رہا ہے. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي کیا فرمایا القوم المجرمين. اس کے بعد دیکھیے وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فیما مکناکم فی، ہم نے انہیں وہ تمکن دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا. اچھا اگلی بات وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدہ. ٹھیک، سماعت و بصارت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پوری تھی، لیکن آگے کیا ہوا؟ فما اغنا عنہم، یہ ہے اصل کام کی بات، فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء کب اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ. ہاں غور کرنے والی آیت، یعنی بہت عقل مند ذہین، سب کچھ ان کے پاس موجود تھا، لیکن یہ سب کام نہیں آیا جب انہوں نے خدا کی آیات کا انکار کرنا شروع کیا. بات واضح؟ بالکل جیسے ایک ذہین آدمی کی بھی مت ماری جا سکتی ہے، بالکل فارغ ہو سکتا ہے. اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، یہ ہے اصل پیغام. یعنی ان کے پاس سماعت و بصارت اور افئدہ تھے، لیکن اس وقت کام نہیں آئے جب انہوں نے خدا کی آیات کا انکار کیا. یہ ہو جاتا ہے ذہین. یہ نہ سمجھے کہ پیچھے چلنے والے بیوقوف ہوتے ہیں. ہر بیوقوف کو اپنے حصے کے بیوقوف ملتے ہیں، بات ٹھیک ہے ویسے، لیکن ہر بیوقوف کو اپنے حصے کے بہت ذہین لوگ مل جاتے ہیں. اصل جو ٹریجڈی ہے نا وہ یہ ہے، بیوقوف کو بیوقوف ہی مل جائے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بیوقوف کو نہایت ذہین لوگ مل جائیں، اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہوگی؟ بیوقوفوں کو بیوقوف مل جائے اس میں کیا ٹریجڈی؟ مسئلے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، بیوقوفوں کو ذہین مل گئے یہ اصل مسئلہ ہے. پیچھے چلنے والے ذہین لوگ ہوتے ہیں. دریاؤں اور سمندروں میں ہمیشہ تیراک رہتے ہیں. ہاں اس لیے کہ وہ تیراکی کو جاتے ہی سمندر پہ وہی دوسرا باہر ہی کرتا ہے. لسنر جو ہے پھر اس کو کیا خصوصیت ہونی چاہیے کہ آج کل تو ہے نا کہ لسنر کی خصوصیت تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ لسن ہی نہ کرے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، مطلب ہر وہ شخص جو آپ سے آ کر کہے نا کہ پہلے والوں نے دین نہیں سمجھا، آپ اس کی بات سننے سے انکار کرتے، اس کا لسنر ہی نہ بنے. یعنی جو آپ سے یہ کہے کہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اب دین تمہارا ہے کیا، اگر آپ کہ میں بتانے لگا ہوں تمہارا دین کیا، گویا اب میں کوئی نئی بات کرنے لگا ہوں. تو جو شخص بھی جیسے جس کا فہم دین انقطاع پر کھڑا ہو، انقطاع پر، اس کے فہم دین کو سننے کی ہی ضرورت نہیں.
ہمیں اپنا مغز ماری وہاں کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ یہ کہ آپ کوئی متکلم ہے، آپ نے لوگوں پہ رد کرنا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کا، کیونکہ وہ خود بتا رہا ہے، چاہے وہ جن کا نام آپ نے لیا یا کوئی اور ہو، وہ خود بتا رہا ہے کہ میں بتانے ہی وہ بات لگاؤں جو آپ کو لوگ نہیں، یہ علماء نے چھپائی نہیں ہے باتیں. اور جو یہاں سے بات اپنی شروع کرتا ہے نا، وہ آپ کہیں گے ہم تو انہیں مطلب ہم چھپے ہی رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اصل میں نا اللہ میاں کا دین ہے. اللہ میاں کا دین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا سمجھنے اور عمل کے لیے، وہ سمجھا بھی گیا اور عمل بھی ہوا اس پہ. خلاصہ یہ اس کو سمجھ بھی لیا گیا ہے اور اس پر عمل بھی ہو گیا ہے. تو اب یہ نہیں کہ آج اس کو سمجھنا اور عمل کرنا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اب جو آ کے بتائیں کہ میں ایک نئی تعبیر پیش کرنے لگا ہوں اور میں جو ہے وہ نئے طریقے پہ آپ کو بتاؤں گا، اور یہ جو علماء نے دین کو جو ہے وہ خراب کر دیا ساری 14 صدیوں میں، میں بتاؤں گا، وہ آپ کہیں گے میں نہیں سنوں گا، آپ بتاتے رہیں، میں نہیں سنتا. نہیں یہی ہو سکتا ہے، ورنہ آپ لوگوں کو کیا کہیں گے کہ آپ نے خود بیٹھ کے آپ نے چیک کرنا ہے ریفرنسز کو پیچھے کہ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، وہ تو لوگوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو اب یہی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تمہیں یہ بو نظر آئے، محسوس ہو، وہاں بہتر ہے کہ جس کو اپنے کیا ہے غالب کا شعر، جس کو ہو دین و جہاں عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، اس کی گلی سے دور جانا ہے. واللہ اعلم. علی عثمان قاسمی پروفیسر ہے، یہ اہل القرآن کو کہتے ہیں، ایک کتاب لکھی تو اس میں مطلب کہ ان کے مختلف فرقے جو آگے بڑھ گئے نا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ مسئلہ ظاہری بات ہے ہم اتحاد ہوگا ہمارا. تو وہ پھر مطلب ان کے درمیان اتنا اتفاق اس وقت نہیں ہو سکا کہ نماز اتنی رکھتے ہاں اتنا اتفاق کر سکتے واپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے، 3 2 1 1.5 2.5 اس میں لڑائی. اسی سے تھوڑا ایکسٹینڈ کریں گے تو اگلی بات بھی، جیسے یہ انہوں نے اپنے آپ کو قرآن پہ اکتفا کر کے کہا کہ گویا تمام کچھ لوگوں نے صرف قرآن اور حدیث پہ اکتفا کر کے کہا کہ اس سے بھی اختلافات سارے دور ہو جائیں گے، ان میں بھی اسی طرح اختلافات. یعنی ان دی اینڈ تو ہیومن ایجنسی جب بھی باقی رہے گی نا تو اختلاف تو ہونا ہی ہونا ہے. اختلاف کا تعلق نصوص سے زیادہ انسانی فطرت سے ہے، وہ ممکن نہیں ہے کہ نہ ہو. ہر چیز بالکل کلیئر بھی ہوگی تو اختلاف تو پھر بھی ہوگا. ہاں وہ اختلاف اللہ کے یہاں نقصان پہنچا رہا ہے نہیں پہنچا رہا ہے اس کی بھی بات نہیں کر رہا ہے، اختلاف تو واقع ہوگا. 1+1=2 پہ بھی اختلاف واقع ہوگا. سوفسٹائی کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ، شاید یہ ٹھیک ہو یا غلط، کیا پتہ. نہیں بالکل وہ کہیں گے ہم نہیں پتہ، ہم کسی بھی شے میں علم کو نہیں مانتے. اچھا اس میں ایک ایلیمنٹ ہے کہ جیسے ایک بندہ اسکالر ہے، فار ایگزامپل چلے میں آپ کا نام لیتا آپ بازی کریں گے، کوئی بھی بندہ ہے وہ اسکالر ہے اور وہ ماشاء اللہ علم حاصل کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ تو شافی بن کے مجھ سے مل، حملی بن کے مجھ سے مل، تو میں ہاں صحیح ہے بات ٹھیک ہے، روایت اور درایت سارا کچھ اس کو رکھتے ہیں، یعنی یہ بھی اللہ نے نہیں کہا کہ بھائی تو اگر ہے تو لا بالکل ٹھیک ہے. ہاں بعض لوگ اس میں بھی مطلب دیکھیں میں کہنا چاہ رہا تھا، میں آپ کو حضرت تھانوی کا مسئلہ بتاتا ہوں. حضرت تھانوی علیہ رحمہ خطبات میں اور بھی کئی جگہوں پہ میں نے یعنی ڈائریکٹ پڑھا تھا خطبات میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے غیر مقلدوں سے مسئلہ نہیں ہے، چند شرائط کے ساتھ. وہ چند شرائط کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ائمہ سے حسن ظن رکھیں اور ائمہ کو برا بھلا نہ کہیں کہ ان کو نہیں سمجھ میں آیا، حدیث نہیں پہنچی، حدیث کا فہم نہیں ہوا، حدیث کی قلت فلاں، مطلب تنز و تشنیع یہ نہ کریں. دوسرا یا تیسرا وہ فرماتے ہیں کہ اپنی غیر مقلدیت کی تشہیر نہ کریں اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت نہ دیں، کیونکہ غیر مقلدیت کو دعوت کے طور پہ پھیلانا فتنہ ہے، اسی سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک شخص اپنی ذات میں غیر مقلد ہے، ائمہ سے حسن ظن رکھتا ہے اور اپنی غیر مقلدیت کی تشہیر نہیں کرتا اور نہ غیر مقلد کے مقابلے میں تقلید کو شرک ور کہتا پھرتا ہے، بس وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے بھی بات سمجھ میں آ رہی تو میں میرا یہ مسئلہ ہے اور میں اس کو اجتہادی اختلافی سمجھتا ہوں. میں اس کی اجتہادی اختلاف میں جو مسائل ہوتے ہیں ان میں امر بالمعروف و نہی منکر ہوتا نہیں ہوتا، نہ میں اس کی دعوت دوں گا نہ لوگوں کو روکوں گا، وہ کہیں گے مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے اور یہ اصل میں تو ہے نہیں، یہی بات ہے نا، وہ شافی ہو کے نہ ملے، کچھ بھی ہو کے نہ ملے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس پوری ذہنیت کی ترویج اور تشریح کی جائے گی اور تشہیر کی جائے گی، اس سے بہت فساد اور بالکل مسئلہ مطلب کہ چاہے مطلب ایک دور میں عالم ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر یہ بات کر رہا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی پہلوں والی بات، اس پہ اکثریت امت کا اتفاق ہے
تو مطلب اس پہ مطلب 2 منٹ پہلے تو خود ہی سوچنا چاہیے میرا یہ اس عالم کو جو یہ بات کر رہا ہے کہ مطلب اتنے بڑے بڑے لوگ گزر گئے صحابہ کرام کی زیارت کی پائی ہر چیز ہے. مجھے اگر چودھری یا تبری صدی نہیں سمجھ آ رہی ہے ایک بات تو مسئلہ نہیں میرے ساتھ ہی ہے, سوچنا چاہیے. چاہے وہ اشتہادی کام ہوئی نہیں سر, جمہور کے اگینسٹ تو ایک عالم اگر عالم ہے تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ جمہور کی رائے اس میں اس سارے علم کی بیس کے اوپر جو اس نے حاصل کیا ہے قرآن حدیث اصول فقہ ہو سکتا ہے اس کو یہ لگے کہ ادھر جمہور سے زیادہ جو یہ علماء ہیں ان کی رائے کوئی حرج نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے. یہ اور تناظر میں بات کر رہے تھے, یہ صرف فقہی مسائل میں نہیں کہ جیسے امام ابو حنیفہ ہوں گے تو کئی دفعہ جمہور کے اپوزٹ ہی کھڑے ہوتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مجتہدین میں لیکن وہ مجتہد ہونا چاہیے جس کی رائے ہو, کوئی ایسا عام ایرا غیرہ نہ ہو. مجتہد ہو جس کی اجتہاد پر امت کا اتفاق ہو, پھر آپ کہتے ہیں کہ میں اس اجتہادی رائے کی پیروی کر رہا ہوں, پھر اس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہوگا. آپ کسی کو نہیں کہیں گے. اچھا جی, یہ جو آیت ہے نا یہ بھی طرح مشکل سی آیت ہے, پہلے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں, 10 منٹ رہ گئے. وہ روایت پوری چلی, روایت پوری پڑھ لی.